آپ رات میں ہی نیت کریں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے پہلے 3 روزوں کا ذکر کیا، یعنی ادائے رمضان ہو، نفل روزہ ہو اور اسی طرح نظر معین ہو، جب آپ انہیں رکھنا چاہیں گے تو خاص انہی روزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ آپ اگر یہ نیت کریں میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس وہ رمضان کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نظر معین آپ نے مانی تھی، مثلا اس جمعے کو میں روزہ رکھوں گا، اور آپ کا کام ہو گیا اب جمعہ آیا روزہ رکھنا ہے، تو اس میں آپ نے فقط یہ نیت کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، نظر معین کی خصوصاً نیت نہیں کی، تو پھر بھی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح نفل روزہ رکھتے ہوئے نفل کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ بس یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس طرح بغیر تعیین کیے بھی اگر روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے علاوہ روزے رکھ رہے ہیں، مثلا قضاء رمضان کے روزے ہیں، یا نفل کی قضا ہے، یا نظر غیر معین وغیرہ ہے، تو اس میں آپ کو خصوصاً ان روزوں کی نیت کرنی پڑے گی، ان کا ذکر کرنا پڑے گا کہ میں قضاء رمضان رکھ رہا ہوں، یا میں نظر غیر معین کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں نفل کی قضا رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ضرور آپ توجہ رکھیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مسافر ہیں مثلا، یا آپ خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کا حکم تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ اگر رمضان کے دنوں میں بھی کسی اور روزے کی نیت کر لیں، مثلا کوئی اور واجب کی، کسی اور نفل کی، تو ان کا وہی روزہ ہوگا۔ یعنی جو مثلا مقیم ہے اور تندرست شخص ہے، یہ تو مطلقاً روزے کی نیت سے روزہ شروع کر سکتا ہے، چاہے کوئی بھی نیت کرے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، رمضان کا روزہ ہوگا۔ لیکن انہی دنوں میں اگر کوئی شخص مسافر ہے تو چونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بہت زیادہ مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اب یہ چاہیں کہ ہم کوئی روزہ رکھ لیں تو یہ جس روزے کی نیت کریں گے ان کا روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ نے رمضان کے روزے کے لیے دل میں فقط یہ سوچا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، پختہ ارادہ ہے، تو یہ روزے کی نیت ہو گئی، روزے کا پختہ ارادہ ہو گیا۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے، افضل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قلبی نیت کو الفاظ کی صورت میں بیان کر لیں۔ لہذا جیسے مشہور دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، کہ میں شہر رمضان کے روزے کے کل کے دن کی، شہر رمضان کے کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ زبان سے ادا کر لیں تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ بالفرض رات میں آنکھ نہ کھل سکی، دن میں آنکھ کھلی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں فوراً نیت کرنی ہوگی زوال کے وقت سے پہلے پہلے۔ تو اگر آپ دن میں نیت کریں گے تو یہ نیت مت کیجیے گا کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ ہمیں یہی نیت کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور پھر مطلب یہ کہ تمام دن کے روزے کی نیت ہو جائے گی۔ خاص اگر آپ 8 بجے مثلا آنکھ کھلی اور آپ نے کہا میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ پھر روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ آپ نے اگر ابھی سے نیت کی تو پچھلا سارا وقت آپ نے نکال دیا، اور اس طریقے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا رات میں روزے کی پہلے نیت کر لی، اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے پہلے کچھ پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو کیا اس کھانا کھانے سے، پانی پینے سے سابقہ نیت ٹوٹ گئی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیت کر چکے ہیں، نیت سے مراد وہی ہوتا ہے دل کا پختہ ارادہ، لیکن ہمارے ہاں نیت کہلاتی ہے زبان سے ادا کرنا۔ تو اگر آپ زبان سے دعا بالفرض پڑھ بھی چکے ہیں تو اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا جائز ہے، اور آپ اگر مزید کھائیں گے پیئیں گے تو نئی جدید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی بہن کو مثلا مخصوص ایام اس کے ساتھ ہیں اور ان کو امید ہے کہ میں کل صبح تک پاک ہو جاؤں گی، اور اس بہن نے رات میں اگلے دن کے روزے کی نیت کی کہ میں اگلے دن کا روزہ رکھتی ہوں، اور واقعی ایسا ہوا کہ صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہو گئیں، اگلا دن جب شروع ہوا ہے تو وہ پاکی کی حالت میں ہوا ہے، تو ان کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہنوں کو بھی روزے کی، ایسی بہنوں کو جن کو امید ہو، قوی امید ہو کہ کل میں پاک ہو جاؤں گی صبح صادق کے فوراً بعد، تو یا اس سے پہلے پہلے میں ہو جاؤں گی، تو ان کو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لیں۔ لیکن یوں تذبذب کے عالم میں نہ رہیں کہ اگر میں پاک ہو گئی تو روزہ رکھوں گی ورنہ نہیں، یہ نیت نہیں ہوتی ہے۔ کنفرم نیت کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھتی ہوں۔
جب انہیں کامل یقین ہو تو اب انشاءاللہ تعالی جیسے صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہوئیں پھر صبح صادق داخل ہو جائے گی، یا وہ صبح صادق کے بعد روزے کے دن میں داخل ہوں گی تو ان کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے رات میں نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر رات میں ہی سحری ختم ہونے سے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ کوئی مثلا مثال کے طور پہ رات کو آپ کی آنکھ کھلی 3-4 بجے آپ نے سحری کر لی، اس کے بعد گھر والوں نے بتایا کہ بھئی مسئلہ ہے کہ کل کوئی مطلب ایمرجنسی ہے یا کوئی اور مطلب یہ کہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا ہے اور واقعی ہی اس میں روزہ رکھنا نقصان کا باعث ہے، اور آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ کر لینے کی بنا پر سابقہ نیت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کا پھر ارادہ بدلتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو پھر آپ کو جدید نیت کرنی ہوگی، وہ سابقہ نیت کام نہیں آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کھانا یہ بھی نیت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ فقہاء اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے روزہ بند ہو گیا، تو اب جیسے عوام میں مشہور ہے کہ بھئی دعا پڑھیں گے تو یہ نیت کہلاتی ہے، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب انسان سحری کھا رہا ہے تو اس کا سحری کھانا اس بات کی علامت ہے کہ کل وہ روزہ رکھے گا، دل میں اس کا ارادہ موجود ہے، لہٰذا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، تو سحری کھانا ہی روزے کی نیت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے پکا ارادہ کیا کہ کل میں روزہ نہیں رکھوں گا اور وہ سحری نہیں کر رہا بلکہ ناشتے کے طور پر سحری میں اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو اب یہ کھانا کھانا اس کا سحری شمار نہیں ہوگا، نیت شمار نہیں ہوگا، اب اسے اگر رکھنا ہے تو علیحدہ نیت کرنی ہی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی رمضان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میں پورے 30 روزوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، نہیں، ہر رات میں آنے والے روزے کی نیت ہمیں جدید کرنی ہوگی، علیحدہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ ایک ہی نیت میں اگر تمام روزوں کی نیت کر لی تو وہ ایک کے حق میں مقبول ہوگی، باقی 29 یا 30 کے حق میں نہیں ہوگی، 29 یا 28 کے حق میں نہیں ہوگی، ہمیں ہر روزے سے پہلے جدید نیت کرنی ہی ہوگی۔ ایک یاد رکھیں بات کہ یوم الشک کا روزہ، یعنی اگلا دن جو ہے وہ 30 شعبان کا ہے یا فرسٹ رمضان ہے، بعض اوقات تاریخوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چاند کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس میں عوام ہوں یا خواص، وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو خالصتاً نفل کی نیت سے روزہ رکھیں کہ ہم کل نفل کی روزہ نیت سے رکھ رہے ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یا مطلب کسی نے روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ خالصتاً نفل کی نیت سے رکھ لے، اگر اگلا دن رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو یہ نفل روزہ ہو جائے گا، تو یہ یوم الشک کا روزہ کہلاتا ہے، اس طریقے سے اس کو رکھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں رمضان اور روزوں سے متعلق جدید اور دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔